یہ کہتے ہیں وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. یہ آیت پڑھ کے تو کہتے ہیں کلمہ گو مشرک، کلمہ پڑھ کے بھی مشرک، کلمہ پڑھ کے بھی مشرک. اب آیت اتری ہے اس وقت، آج تو اتری نہیں. اور ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں سے اکثر مشرک ہیں. تو یہ صحابہ میں سے معاذ اللہ کتنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ اصطلاح تو ہے کلمہ گو منافق، مگر کلمہ گو مشرک تو ہوتے ہی نہیں. کلمہ گو بھی ہو اور پھر مشرک بھی ہو. یہ اپنی تفسیریں دیکھ لیں. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. دیکھ لو ارشاد القاری ان کی شرح ہے، دیکھ لو ان کی تفسیروں کو، وہ دیکھ لو ابن کثیر کو، دیکھ لو اس مقام پر متعدد تفاسیر، ان کے اندر بالخصوص محرر الوجیز کو دیکھ لو. انہوں نے واضح طور پر کہا ایمان اور شرک تو اکٹھے نہیں ہو سکتا. یہ کیسے وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، مومن بھی اور مشرک بھی ہوں. یاد رکھنا وقت ہوتا تو 3 گھنٹے اس کی بات کرتا، اتنا میں نے اس کے بارے میں آج کے لیے سوچا ہوا تھا، حوالے اکٹھے کیے ہوئے تھے، لیکن مختصر ہے. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. کیا ہے؟ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. ایک ہوتا ایمان لغوی، ایک ہوتا ایمان اصطلاحی. ایمان لغوی ہے کسی چیز کو مان جانا، کوئی چیز بھی ہو. تو ایک بھی فرد اس وقت ایسا نہیں تھا، میں بابانگے دھول کہہ رہا ہوں، ایک فرد بھی اس وقت کی حجاز کی زمین پر ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو اور قرآن سے پھر بھی مشرک کہہ رہا ہو. ایک بھی نہیں تھا. یہ کنہیں کہا گیا؟ والا ان سألت من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ، والا ان سألتهم من خلقهم، والا ان سألتهم من خلق السماوات والارض. کہ اگر مشرکوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو کہتے ہیں اللہ نے بنایا. یہ ہے ایمان لغوی. انہوں نے رب کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، انہوں نے رب کو معبود واحد نہیں مانا. ان کا لغوی ایمان تھا، صرف یہ مانتے تھے کہ زمین کو رب نے پیدا کیا، لیکن اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ ادھر رب کو خالق بھی مانتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یہ لوگ چونکہ ایسا تو نہیں کہ اترے آیت وہاں اور ڈائریکٹ 15ویں صدی میں آ جا اور یہاں تقویت الایمان والے کہیں کہ اب سارے کلمہ پڑھنے والے مشرک ہو گئے. آیت تو اس وقت اتری تھی اور لفظ کیا ہے؟ مضارع کا. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. ما یؤمن مضارع کا صیغہ نہیں، ایمان لاتے اس وقت پہلے صورت ہوگی. آج بعد میں سارے صحابہ میں سے، سارے اہل ایمان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے اور ساتھ ان کو مشرک بھی کہا جائے. ایک بھی ایسا نہیں تھا. تو کنہیں کہا گیا؟ مشرکوں کو. جو یہ لکھا ہے اہل جاہلیت کو، یہ شوکانی نے بھی لکھا کہ یہ کفار مکہ کو کہا گیا کہ ایمان ان کا کیا تھا کہ رب کو زمین و آسمان کا خالق مانتے تھے. یہ لغوی ایمان تھا، اصطلاحی ایمان ان کا نہیں تھا. اصطلاحی ایمان والوں کو مشرک نہیں کہا گیا، اصطلاحی ایمان والوں کو مشرک نہیں کہا گیا. بکواس ہیں لوگوں کی جو کہیں کلمہ گو مشرک. کلمہ گو مشرک نہیں ہوتا، کلمہ گو مومن ہوتا ہے. یہ آیت جس کے بارے میں اتری وہ کلمہ گو نہیں تھا، اس کا ترجمہ مسلمان سے دہلوی نے کیا تو خیانت کی. وہ لغوی ایمان تھا، پورا کلمہ سارے ایمان پر اصطلاحی پر یقین نہیں تھا. لہذا یہ ہے کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا یہ مشرک ہیں. باقی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور منافقین کے علاوہ جو صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے، ان میں ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کو اللہ ایمان کے باوجود بھی معذلہ مشرک کہہ رہا ہو. اور بتائیں پھر صحابہ میں سے کون کس ولی کے مزار پر اس وقت گیا تھا تو اللہ نے آیت نازل فرما دی؟ پتا چلا آج کے اس ماحول کے اندر آیات میں دھاندلی کی جا رہی ہے.